سالار کا فون مسلسل بند مل رہا تھا اور ہانی اس گھنٹے میں یہ چوتھا میسج اسے کر رہی تھی۔ سالار پلیز بات کو سمجھیں، میں کیسے آؤں؟ گھر میں اتنے سارے مہمان ہیں، شادی والے دن کتنا مشکل ہوگا نکلنا۔ میں آپ کو منا لوں گی، جو کہیں گے ویسا کروں گی، وعدہ۔ آپ پلیز مجھے ایسے مت ستائیں، اتنی کڑی شرط مت رکھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بری طرح ہڑبڑا کر پلٹی اور مجھے دیکھ کر فون ایک طرف رکھ دیا۔ سعد، کیا کرنے آئے تم؟ ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اس سے میری برداشت کی حد ویسے ہی ختم ہو چکی ہے۔ ہاں ہنی، مجھ سے بھی اب اور برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں آگے بڑھتا رہا۔ پتہ ہے ہنی، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے لیے مت کرو، نہ کرو یہ شادی، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا نا؟ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ وہ ایک دم زور سے چلا کر بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ عمر دیکھی اپنی، 19 سال کے ہو ابھی اور تمہاری سٹڈیز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ باتیں اور شوق دیکھو اپنے ذرا۔ اب وہ باقاعدہ مجھے تانے دینے لگی تھی۔ ہاں تو تم کچھ سال انتظار کر لو میرا۔ میں کیوں کروں؟ میں کیوں انتظار کروں تمہارا؟ میں تو سالار کو پسند کرتی ہوں اور کل میری شادی ہے اس سے، سمجھے؟ ہنی تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اس میں؟ ہاں، بے بسی کے احساس میں کچلا میں رو ہی پڑا تھا۔ تمہیں پتا ہے وہ تم سے اتنا بڑا ہے ایج میں، وہ تمہیں مجھ سے زیادہ پیار بھی نہیں دے سکتا ہنی۔ ہاں ہو سکتا ہے سعد کہ وہ مجھے تم سے زیادہ پیار نہ دے سکیں، مگر وہ مجھے پروٹیکٹ کریں گے، جو تم کبھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تو تم خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو، بات بے بات تمہارے آنسو نکل آتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہو۔ میں کئی سالوں سے تمہارے آنسو صاف کرتی آ رہی ہوں اور سالار، وہ میری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دے سکتے۔ وہ ایسے گن گن کے میری کمیاں اور سالار کی خوبیاں جتا رہی تھی کہ میں اور شدت سے رونے لگا۔ دیکھو تو تم پھر سے رو رہے ہو۔ اب کی بار اس نے ہنستے ہو کہا اور میں بازو موڑ کر اپنے آستین کے کف سے آنسو پہنچنے لگا۔ تم تو اتنے چھوٹے اور نہ سمجھ ہو سعد کہ ابھی تک محبت کا مطلب تک نہیں سمجھتے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پیار کوئی من پسند کھلونا نہیں جو بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، ضد کر کے یا پھر رو دھو کر پا لیا جائے۔ اس کے تانوں نے مجھے اب غصہ دلا دیا تھا۔ تم کون ہوتی ہو ہنی یہ فیصلہ کرنے والی کہ مجھے پیار کا مطلب نہیں آتا؟ بچہ ہوں میں، ٹھیک ہے، اب یہ بچہ ہی تمہیں بتائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اچھا، کیا کر لوگے تم؟ میں اس کے سوال پر ایک لمحے کے لیے چپ ہوا، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کی سچی باتوں نے مجھے اتنا کم تر محسوس کروا دیا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، کوئی تو دعویٰ کرنا تھا، چاہے وہ کھوکھلا ہی صحیح۔ میں تمہارے اس سالار کو دیکھ لوں گا، کیسے لاتا ہے بارات اور کیسے لے کر جاتا ہے تمہیں مجھ سے دور، میں دیکھ لوں گا۔ سعد، بس کرو۔ میرے اس کھوکھلے دعوے اور بے جان سی دھمکی پر بھی وہ اتنی ڈر گئی کہ اس کا چہرہ زرد اور پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھ کر میری کچلی ہوئی انا کو بڑا سکون ملا۔ مجھے بچہ سمجھ رہی تھی نا، کیسے ڈرا دیا میں نے اسے، اب مجھے مزہ آنے لگا تھا اسے ڈرانے میں۔ تم بہت اطراری ہو نا اس پر۔ میں بتا رہا ہوں ہنی کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں جان دے بھی سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں۔ انف سعد، نکل جاؤ یہاں سے، تم دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ اب کی بار وہ غصے سے شدت سے چلا کر بولی تھی۔ کوئی اور یہ بات کرتا تو مجھے غصہ آتا، مگر تم سے سن کر شرم آ رہی ہے کہ کبھی تمہیں دوست مانا تھا میں۔ اب نکل جاؤ میرے کمرے سے اور میری زندگی بھی سے۔ اس کا وہ ڈر مجھے جو سکون دے رہا تھا بس چند لمحوں کا مہمان تھا، اور اب بس پھر وہی نفرت، بے پناہ نفرت۔ میں پھر سے رو پڑا تھا۔ شکست کے بھرپور احساس نے مجھے گھٹنوں کے بل گرا دیا تھا۔ ہنی، میرے سسک کر اور رو کر کہنے پر وہ پھر سے چلائی، اسی شدید نفرت کے ساتھ۔ نہیں سعد، کبھی بھی مجھے اب ہنی کہہ کر مت بلانا، تم یہ حق کھو چکے ہو۔ بلکہ مجھے میرا اصل نام لے کر بھی مخاطب نہ کرنا، اور سعد رضوان شاہ، ہو سکے تو کبھی مجھے بنا نام کے بھی مت بلانا۔ کبھی ملنا
تو ایسے جیسے دو اجنبی ملتے ہیں۔ زہر کے چھینٹے مجھ پر اچھال کر وہ اپنا رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی اور میں ہارے ہوئے انداز میں اسے حسرت سے دیکھتا رہا۔ کل تک جو ہلکی سی امید میرے اندر سانس لے رہی تھی کہ وہ میری محبت پر ایمان لے آئے گی، آج اس امید نے بھی آخر دم توڑ دیا۔ میں اسے کھونے نہیں والا تھا، میں اسے کھو چکا تھا۔ الٹے قدموں میں اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا وہاں سے نکل آیا اور باقی کے آنسو اپنے کمرے میں آ کر بہائے۔ روتے روتے تھک گیا تو بیگ نکال کر اس میں سے کپڑے ڈالنے لگا۔ میں اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، میں اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ بس یہ ایک تھا کہ جو فی الحال میرے بس میں تھا کہ میں یہاں سے دور چلا جاؤں، کم از کم اس ایک دن کے لیے جب وہ میری آنکھوں کے سامنے سالار کے ساتھ چلی جاتی۔ اتنا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ بچا ہی کہاں تھا میرے پاس جو میں تھوڑی بہت ہمت تھی وہ بھی جمع کر کے یہاں سے نکلنے لگا۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے میں نے مڑ کر دیکھا تھا، ہنی کمرے کی کھڑکی کے پردے گرائے ہوئے تھی اور ان کے اس پار گھپ اندھیرا تھا۔ اوے سعد، کہاں جا رہے تو؟ سن تو میری بات۔ لنگڑاتا لڑکھڑاتا علی مجھے پکارتا ہوا پیچھے آ رہا تھا۔ میں کہیں بھی جاؤں تجھے کیا ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر نظر آتے مار پیٹ کے نشان مجھے شرمندہ کر گئے تھے۔ پر سعد تو کیوں جا رہا ہے یار؟ شادی ہے کل۔ ہاں تو اسی لیے تو جا رہا ہوں۔ میں بدستور چلتا رہا اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو کر جا رہے ہو؟ وہ ایک دم میرے سامنے آ کر بولا اور میرا رستہ بھی روک لیا تھا۔ مجھے ہنسی آنی چاہیے تھی اس کی اس درجہ خوش گمانی پر، مگر اس کی سادگی پر رونا آ گیا۔ یار دیکھ، تو مجھے اور مار لے، نکال لے اپنا غصہ، مگر قسم سے میں نے ببلی کو نہیں چھیڑا تھا، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ علی بس کر یار، ہٹ جا میرے سامنے سے۔ نو وے، میں تجھے ایسے ناراض ہو کر نہیں جانے دوں گا سعد۔ یار علی پلیز، میں تو اس سے ناراض نہیں ہوں، مجھے جانے دے۔ میں اب نرم سا بڑھ گیا تھا اس کے سامنے۔ اور یار سوری، راتوں میں خواہ بہائی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ ہنی سے بھی میں نے ابھی تک اتنی فضول بکواس کر دی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لگتا ہے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں، تو اس لیے میں جانا چاہتا ہوں تاکہ شادی کے موقع پر مجھ سے پھر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ ہو جائے۔ پر تو جائے گا کہاں اس وقت؟ ہاسٹل یا کسی دوست کے پاس، اور ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا، واپس آ جاؤں گا خود ہی 1-2 روز میں، مگر وعدہ کر کے تو کسی کو نہیں بتائے گا کہ میں کہاں ہوں، ابو کو تو ہرگز نہیں۔ یار ساتھ تو کیوں جا رہا ہے؟ اور تیرے بغیر یہ شادی کیسے ہوگی آخر؟ اس کی بے تکی بات نے مجھے پھر سے غصہ دلا دیا تھا۔ کیوں؟ میرے بغیر کیوں نہیں ہو سکتی شادی؟ کیا میرے ساتھ ہو رہی ہے شادی؟ ہاتھ سے اسے بری طرح اپنے سامنے سے ہٹاتا میں وہاں سے نکلا تو صبح ہونے والی تھی۔ ام ہانی بیٹا، نائلہ اس کا شادی کے لباس اور زیورات کے ڈبے اٹھائے اندر داخل ہوئی تو اسے خلاف توقع اور خلاف معمول سوتا پایا۔ ہانی بیٹا، آج اتنی دیر تک سوگی؟ اٹھ جاؤ نا بیٹا، وقت کم ہے اور کام زیادہ، ببلی کے ساتھ پارلر بھی جانا ہے تمہیں۔ اور انہوں نے پاس آ کر اسے جگانے کی نیت سے جیسے ہی چھوا تو وہ چونک اٹھی کیونکہ وہ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ یا اللہ خیر، اتنا تیز بخار؟ اٹھو ام ہانی، تمہیں تو سخت بخار ہے، اٹھو ناشتہ کرو، میں تمہیں دوا دے دیتی ہوں، ذرا طبیعت سنبھلے تو پھر ہی پارلر بھیج سکوں گی تمہیں۔ ان کے اٹھانے پر ام ہانی درد سے کراہتے اٹھی اور سب سے پہلے جلتی بجھتی آنکھوں کے ساتھ تکیے کے نیچے سے فون نکال کر دیکھا، سالار کو بھیجے کسی میسج کا کوئی جواب اسے نہیں آیا تھا۔ اماں پریشان نظروں سے سالار کے کمرے کی حالت دیکھ رہی تھی، خالی بوتلیں، لڑکتے گلاس اور خود وہ بے سدھ پڑا تھا۔ سالار، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ آج تمہاری زندگی کا اتنا امپورٹنٹ دن ہے، کچھ تو خیال کرتے، ساری رات پیتے رہے ہو کیا؟ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی مگر اس کی مدہوشی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سالار اٹھو! بہت پکارنے، بہت جھنجھوڑنے پر اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ وہ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر ذرا ڈر کر تھوڑا سا پیچھے ہٹی تھی۔ عام حالات میں وہ خاصا بد لحاظ ہوتا تھا، تو نشے میں تو میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ ام ہانی کی تائی کا فون آیا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں ام ہانی نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ اب یاد آیا کہ کل سے اسے کیسے کیسے خوفناک دھمکی امیز میسج بھی بھیجے تھے اس نے، اور وہ بتا رہی تھی کہ ام ہانی کو بہت تیز بخار ہے۔ اوہ اچھا،
وہ پرسکون سا ہو کر دوبارہ لیٹ گیا اور اماں بیماری کی خبر پر اس کا سکون بھرا سانس لینے پر حیران رہ گئی۔ پھر وہ ڈگمگاتا ہوا اٹھا اور الماری سے کپڑے نکالنے لگا تو اسے قدرے معمول پر آتا دیکھ کر اماں کی جان میں بھی جان آئی۔ کیا تم تیار ہونے لگے ہو؟ ماشاءاللہ، مجھے تو کبھی لگتا تھا کہ تمہیں دولہا بنے دیکھے بنا ہی میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، مگر خدا کا کرم ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا۔ ان کی باتیں سنتا وہ بے تاثر چہرے اور سرد انداز کے ساتھ کوٹ سے ٹائی میچ کرتا ان کو سن رہا تھا۔ آج اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے تو تمہیں دولہا بنے دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوتے۔ سالار نے ہاتھ میں پکڑا سوٹ غصے سے دور فرش پر اچھال دیا اور دھاڑا کہ آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر موقع پر میرے سکون کو برباد کرنے کی؟ جان بوجھ کے آپ مجھے تکلیف دیتی ہیں نا؟ نہیں سالار، میں تو بس کتنی بار کہا ہے آپ سے کہ مت کیا کرے اس شخص کا ذکر میرے سامنے۔ اگر آپ کو اتنی ہی یاد آتی ہے ان کی تو اپنے کمرے کی تنہائیوں میں ان کو یاد کر کے رو لیا کریں، پر میرے سامنے بالکل نہیں۔ اس کی باتیں سن کر اماں خاموشی سے آنسو پیتے وہاں سے جانے لگی اور سالار نے اندر کی تپش پر چھینٹے مارنے کے لیے ایک اور بوتل کھول لی۔ بھائی تو کسی کو بتا کے بھی آیا یا نہیں؟ شعیب نے مجھے پریشان حالت میں دیکھتے ہوئے فوراً پوچھا تھا۔ نہیں یار، بہت دقت کے بعد یہ مختصر جواب دینے کے میں قابل ہو سکا تھا۔ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کو۔ پر ساتھ تو نہیں غلط کیا، وہ سب پریشان ہو رہے گے یار۔ نہیں شعیب، کسی کو میرا خیال نہیں آئے گا۔ ابو نے خود مجھے کمرے سے نہ نکلنے کا کہا تھا اور آج سارا دن سبھی بہت بیزی رہیں گے۔ پھر میں نے جیب سے فون نکال کر اسے آف کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اور پتہ ہے، جب تک میرا خیال آئے گا تب تک بہت وقت ہو چکا ہوگا۔ شادی کے وقت کوئی مجھے ڈھونڈنے یا واپس لانے کے لیے نہیں نکلے گا۔ شعیب میری باتیں سن کر میرے برابر بیٹھ گیا اور میرے کندھے پر ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے خلوص سے کہنے لگا، مرد بن کر حالات کا سامنا کرتے ہیں سعد، ان سے بھاگا نہیں جاتا۔ مگر میں اس کے مشورے پر بھی تڑپ اٹھا۔ ہاں، تو بھی مجھے دے دے مردانگی کے تانے۔ کیا مردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ اس دل میں درد نہیں ہوتا؟ اور کیا یہ درد ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں لا سکتا؟ اور کیا جو روتے ہیں وہ محبت نہیں کر سکتے؟ سالار نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا کار تک آ رہا تھا، جہاں اماں پہلے سے تیار اس کے انتظار میں تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ دکھی سے زیادہ پریشان ہو گئی کہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتی تھی اور نہ ٹوک سکتی تھی کہ وہ برا مان کر جانے سے انکار ہی نہ کر دیتا، اور اگر وہ ایسا کرتا تو وہ کیا کر لیتی بھلا؟ مگر یہ سوچ سوچ کر ان کی روح ضرور فنا ہو رہی تھی کہ وہاں جانے تک بھی اس کا نشہ اگر نہ اترا تو اس حال میں دیکھ کر سب لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی، آپ دوسری گاڑی میں جائیں۔ اس کی آواز تک میں نشہ ڈول رہا تھا۔ نہیں سرار، مگر پہلے تمہارے کہنے پر میں نے سب مہمانوں کو براہ راست ہانی کی حویلی پہنچنے کا کہہ دیا ہے۔ حالانکہ بارات کو کوئی طریقے سے جانا چاہیے تھا، پھر بھی اب کم از کم تم مجھے تو۔ مگر ان کی باتوں کو اگنور کرتا اب وہ ڈرائیور پر برس رہا تھا۔ منہ کیا دیکھ رہے ہو میرا؟ نکالو گاڑی۔ کیا تم خود ڈرائیو کرو گے؟ وہ اس کا ارادہ جان کر فوراً بولی تھی، جبکہ وہ ان کا سوال سنا انسنا کرتا جیب میں کچھ ٹٹول رہا تھا۔ دیکھو سالار، ضد مت کرو، تمہاری حالت نہیں ہے خود کار ڈرائیو کرنے کی۔ تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں؟ ٹھیک ہے، میں دوسری گاڑی میں چلی آتی ہوں، لیکن تم ڈرائیور کو ساتھ لے لو بیٹا۔ تبھی سالار نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہر انداز سے غصہ چھلک رہا تھا۔ یہ میری شادی کا تحفہ آپ کے لیے۔ وہ لفافہ تھامتے ہوئے حیران ہو کر بولی، پر اس میں ہے کیا؟ اس میں آپ کا ٹکٹ ہے امریکہ کے لیے، کل صبح کی سیٹ ہے۔ سالار، اتنی جلدی؟ آج رات دلہن گھر آ رہی ہے اور میں صبح ہی امریکہ چلی جاؤں؟ ہاں تو دلہن میری آ رہی ہے اور وہ میرے لیے آ رہی ہے، آپ کو رکنے کا تو کوئی مطلب نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ بیگانگی سے مڑا اور دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا، یہ دیکھے بنا کہ ماں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہی اسے آنسو میں بھیگی دعائیں دے رہی تھی، کچھ پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک بھی رہی تھی۔ ام ہانی کے چہرے کی سوگواری اور افسردگی دلہناپے کے سنگھار میں بھی چھپ نہیں پا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، کتنا نکھار آیا تمہارے چہرے پر، نائلہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ پر یہ بخار تو ابھی بھی ہے،
ماہپارا اسے ایک اور خوراک دے دینا دوا کی، مگر اس بار دودھ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بھابھی، پر یہ بتائیں کہ یہ سعد کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آیا۔ ماہپارا کے پوچھنے پر وہ بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی نہیں پتا، میں تو سمجھ رہی تھی کہ رضوان نے ڈانٹ کر کمرے میں بند کیا ہے تو احتجاجاً نہیں نکل رہا۔ اب جا کر دیکھا تو وہ وہاں ہے ہی نہیں، نہ کمرے میں نہ حویلی میں، نہ جانے کب نکلا کسی کو نہیں پتا۔ ان کی باتیں سنتے ہی ام ہانی بلا وجہ ہی سر جھکا کر اپنی مہندی رچی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ کمال ہے، فون تو کرنا تھا نا بھابھی۔ تو کیا میں نے نہیں کیا ہوگا؟ سب کچھ کیا مگر اس کا فون بھی آف ہے۔ یا اللہ، یہ لڑکا پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ ام ہانی کو اب سعد کی باتوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ دل چاہا کہ ہاتھ جوڑ کر ان دونوں کو خاموش کروا دے۔ اف اللہ، ابھی تک یہ گجرے بھی نہیں آئے۔ ببلی افراتفری میں اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ خالہ بطول بھی تھی۔ کڑیو، نیاز بتا رہے کہ بارات گھنٹہ پہلے نکل چکی ہے، آنے والے ہوں گے وہ لوگ، جا کے نیچے تیاری کرو۔ دیکھو تو کیسی لگ رہی ہے ہانی آپی؟ ببلی نے بڑے شوق سے گھونگھٹ میں چانکا تھا۔ میں ادھر جا کر رضوان سے کہوں کہ ایک بار پھر سعد کا پتہ کر لیں۔ نائلہ ماہپارا کو لیے کمرے سے نکلی۔ اف، قیامت، آفت لگ رہی ہیں آپ۔ ادھر ببلی سے دیکھ کر جھوم رہی تھی۔ خالہ بطول نے اس کے سر پر چپت لگا کر اسے خاموش کروایا۔ ایسے نہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں، بے عقل، بے ہدایتی۔ دلہن یا دولہا دونوں کو فوراً نظر لگ جاتی اس دن۔ ہر پل بہت بھاری ہوتا ہے ان دونوں پر۔ پھر ان کی نظر کھلی کھڑکی پر جا پڑی۔ رات کی سیاہی میں سرخی گھل رہی تھی۔ یا اللہ خیر نہ جانے آج آسمان پر کیسی لال آندھی اٹھی ہے۔ یہ تو بہت ہی ڈراؤنی ہے، اور ایسے لال آسمان سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی باہر نائلہ بھی رضوان سے فکر مندی سے کہہ رہی تھی، دیکھیں نا اتنا خراب موسم ہے، پتہ نہیں کہاں منہ پھلا کے بیٹھا ہوگا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنا ڈانٹنے کی؟ ہاں تو میری ڈانٹ سے کون سے وہ سدھر گیا ہے؟ اب دیکھ لو نئی حرکت۔ یہ کوئی موقع ہے ایسی ایموشنل بلیک میلنگ کا؟ ان سب کاموں کو دیکھیں ہم، یا اسے ڈھونڈ کر اس کے آگے ہاتھ پیر جوڑ کر منا کر لائیں؟ ذرا فارغ ہو جاؤں پھر میں اس کی طبیعت ٹھیک کرتا ہوں۔ آئندہ مجال نہیں ہوگی اس کی کہ یہ ڈرامے کر سکے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، کرتے رہیے گا۔ ابھی تو ایک بار کال تو ملائیے، سب لوگ بار بار اس کا پوچھ رہے ہیں۔ ام ہانی کچھ کہہ نہیں رہی، مگر اسے بھی کمی محسوس ہو رہی ہے ساتھ کی۔ اس کی خاطر اس گدے کو واپس بلا لیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، تمہارے کہنے پر کرتا ہوں ایک بار، مگر یہ تم اسے بہت نہ سر پر چڑھا رہی ہو۔ اس بار اچھا ہوتا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا، ذرا سا بھی احساس ہوتا اسے۔ انہوں نے ابھی جیب سے فون نکالا ہی تھا کہ وہ فون بج اٹھا۔ او ایک منٹ، یہ تو سالار کی امی کی کال ہے۔ جی السلام علیکم، ہیلو۔ اور پھر کچھ ایسا سنا انہوں نے کہ ان کی رنگت اڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شعیب میس سے کھانا لے کر اندر داخل ہوا تو سرہانے رکھا فون مسلسل بج رہا تھا، اور میں جیسے کانوں میں روئی ڈالے سم بکمن بیٹھا تھا۔ فون سننا نہیں تو آف ہی رہنے دیتے، پہلے کی طرح کان پکا دیے تو نے۔ وہ ٹرے میرے سامنے رکھتے ہوئے بڑبڑایا، یار بند تو کیا تھا مگر تب عجیب بے چینی تھی۔ اب بار بار آنے والی فون کالز اور میسیجز سے اتنا تو پتا چل رہا ہے کہ وہاں میری کمی محسوس ہو رہی ہے۔ کوئی اتنے ہنگامے، ہلچل اور مصروفیت میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ یاد کر رہی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اسے اپنے کٹھور پن کا احساس ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ مجھے فون کرے گی یا نہیں۔ اور سعد، تم اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو خود کو یار؟ نہیں، میں خود کو تکلیف نہیں دے رہا۔ اگر میں دے رہا ہوتا تو یہاں نہ ہوتا، وہاں رہ کر خود کو شوق سے تکلیف دیتا، اسے کسی اور کی دلہن بنا دیکھ کر۔ بے حس انسان، خود کو نہیں، تم خود سے جڑے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ سوچو ان سب کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ تبھی دوبارہ فون بج اٹھا۔ تم نے اگر بات نہیں کرنی تو نہ صحیح، میں کرتا ہوں بات۔ اس کے اٹھنے پر میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا اور فون کی طرف بڑھتے ہوئے شعیب کو روکا۔ خبردار جو تم نے انہیں میرے بارے میں کچھ بھی بتایا تو۔ کیوں؟ میں بتاؤں گا، اور ضرور بتاؤں گا۔ وہ میری دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، ویسے بھی اب کون سا وہ شادی کے وقت سب چھوڑ کر اتنی دور تمہارے نخرے اٹھانے آئیں گے؟ کم از کم میں انہیں اتنی تسلی تو دے دوں کہ تم خیریت سے ہو۔ اب کی بار میں نے اسے نہ روکا، دل میں خیال سا آیا، امی کا، ابو کا، واقعی شادی کی خوشی بھی وہ ڈھنگ سے نہیں منا رہے ہوں گے، چلو ان کو یہ سکون تو ملے۔
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं साद का दोस्त हूँ शुएब। जी वो सो रहा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं। जी जी कहिए। क्या? ओह नो, कब? कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मैं उठ के और उसके पास चला आया। जी जी ठीक है, वो आता है अभी। शुएब के चेहरे पर परेशानी का वाज़ेह असर था। वो फ़ोन बंद करता और मेरी तरफ पलटा। कौन से हॉस्पिटल? क्या बड़े दादा गुजर गए? शुएब ने एक मुलामती निगाह मुझ पर डाली और बताया, नहीं, बारात लाते हुए सालार का एक्सीडेंट हो गया है और वो शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है। और ऐसा पहली बार नहीं था कि मैंने हॉस्टल से अपने कस्बे तक का 2 घंटे का सफर घंटे भर में किया हो। कितनी बार मैं यूं ही अफरा तफरी में उड़ता हुआ हनी से मिलने गया था, और आज आज तो जैसे मुझे सिर्फ पर नहीं लगे थे, उन परों में आग भी लगी हुई थी। मैं नहीं जानता था कि मैं वहां कैसे पहुंचा, वो रास्ता कैसे कटा और कितना वक्त लगा सफर में। मैंने बस वो सड़क तेज रफ्तारी से आते ट्रकों और वैगनों में से कैसे पार की, हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद किससे डिटेल ली और किसने रूम नंबर बताया। मैं तो बस भागता चला गया और भागता ही रहा, उस वक्त तक कि जब तक मेरे नज़र सामने अनजाने चेहरों पर न गई, जिन पर एक अनजानी सी दहशत और खौफ उस वक्त नजर आ रहा था। परेशानी से टहलते अब्बू, तस्बीह के दानों पर ज़ेरे लब कुछ विर्द करती अम्मी, जाए नमाज पर बैठी खाला बतूल और उम्मे हानी, दुल्हन बनी उम्मे हानी, वो सर झुकाए हिचकियां लिए रो रही थी। मैं जब उससे पहली बार मिला तो वो यूं ही रो रही थी और मैं दूर खड़ा स्याह लिबास पहने उस रोती हुई लड़की के आंसू के साथ बहता चला गया था। पर आज वो स्याह के बजाय सुर्ख लिबास में थी, मगर मैं आज भी बह रहा था, डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मार रहा था। मुझे एहसास हुआ कि आज ही उसके आंसू मुझे अंदर तक गीला कर सकते हैं। मैं आज भी उसके रोने से इसी तरह टूट कर बिखर सकता हूं जैसे पहली बार टूट कर बिखर गया था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि भले ये आंसू और सालार के लिए बहा रही है, फिर भी मैं उसकी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता। मुझे सालार की हालत जानकर खुशी होनी चाहिए थी। जिस शादी को रोकने के लिए मैंने हर कोशिश की और नाकाम रहा, वो शादी अब रुक गई थी और हो सकता है कि कभी ना हो पाए अगर सालार। मगर मैं खुश नहीं हो पा रहा था। कैसे होता? उसे रुला के मैं खुश कैसे होता? नहीं उम्मे हानी, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ना मेरी वजह से ना ही सालार की वजह से। अगर सालार के दूर जाने से तुम दुखी होती तो ठीक है, सालार को तुमसे दूर नहीं होना चाहिए। बस तुम दुखी मत होना, तुम रोना मत हानी। मैं उससे कुछ कदमों के फासले पर खड़ा नम आंखों से उसे देखता जा रहा था। अम्मी मुझे पुकारते उठी, साद आगे तुम बेटा। मेरा नाम सुनकर उसका हिचकियां लेता वजूद थमा और उसने नजर उठाकर मुझे देखा। फिर वो उठी और बिजली की सी तेजी से मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। मेरे बाजू खुद बहुत फैल गए और दिल में एक यकीन सा उतर आया कि तमाम तर नाराजगियों गिले शिकवों के बावजूद आज भी मेरी हनी को आंसू बहाने के लिए मेरा कंधा चाहिए। हमेशा की तरह अब भी वो मेरे ही गले लगकर अपना गम हल्का करती है। मैं बस उसके आंसू अपने अंदर उतारने और उसका दर्द खुद में समाने के लिए बाजू फैलाए उसका इंतजार कर रहा था कि तभी वो भागती भागती हुई आई और एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ क्यों? मेरे बाजू बेजान होकर मेरे पहलू में आन गिरे और मैं बुत बना उसे चिल्लाते देखने लगा। फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा थप्पड़ वो मुझे मारती चली गई। मेरे साथ बाकी सब भी हैरत के इतने शदीद असर में थे कि मैं अपनी जगह से हिल तक ना पाया। वहीं जमे हैरान अंदाज में वो सभी उसे देख रहे थे और शायद समझने की कोशिश भी कर रहे थे, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम इसके लिए कुछ भी कर सकते हो। पर ये कैसी मोहब्बत है साद? मोहब्बत तो दुख नहीं देती ना, मोहब्बत एतबार नहीं तोड़ती। मोहब्बत करने से पहले मोहब्बत करना तो सीख लेते तुम। मैं उसके थप्पड़ खाता जा रहा था बिना किसी मजाहमत के, और अब वो मेरा कॉलर दबोच कर मेरे गिरेबान को झटके दे रही थी। तुम्हें पता भी है कि मोहब्बत होती क्या है? मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं है साद। कुछ भी करके किसी भी तरह बस पा ली जाए, अपने महबूब को हासिल कर लिया जाए। मोहब्बत तो देने का नाम है। बताओ, कुछ देने का हौसला है तुम में? रोते रोते वो अदमुई सी हो गई थी, बेजान और भरभरी रेत की तरह ढह कर नीचे गिरती चली जा रही थी। मेरा कॉलर अब भी उसकी मुट्ठियों में कैद था, तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता गया और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया, जहां बैठी वो बिलिक बिलिक का दम तोड़ती आवाज में कह रही थी, बहुत गुस्सा आता है ना जब मैं तुम्हें छोटा कहती हूं?
لیکن اب تم خود اپنی نظروں میں کتنے چھوٹے ہو گئے ہو، اس بات کا احساس ہے تمہیں؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو۔ تم سے ناراض ہونے کے باوجود، تمہاری سب فضول حرکتوں کے بعد بھی میں تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی، اور تم نے میری زندگی کی واحد خوشی کو مجھ سے چھیننا چاہا۔ مار دیا نا اسے، مار دیا تم نے اسے۔ میرے پیر تلوں سے زمین نکل گئی، اور اگر ابو آ کر اسے سنبھالتے ہوئے یہ بات نہ کہتے تو شاید میں کھڑے کھڑے وہیں خود کو بھی مار ڈالتا۔ ہانی بیٹا، سنبھالو خود کو، کچھ نہیں ہوا سالار کو۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر اٹھانے لگے۔ ایک بہت ہی مائنر سا ایکسیڈنٹ تھا، ڈاکٹرز تسلی دے چکے ہیں، ابھی کچھ دیر میں تم اسے صحیح سلامت دیکھ لینا۔ یہ سنتے ہی وہ ابو کے سینے سے لگ کر پھر سے رو پڑی۔ ابو نے بہت دھیرے سے میرا گربان اس کی مٹھیوں سے آزاد کروایا، اور ایک پھر گہری خاموش نظر میرے چہرے پر ڈالتے ہی اس کے تھپڑوں پر نشان پر ڈالی، مگر امی خاموش نہ رہ سکی۔ ابھی تک وہ شاید حیرت کے شدید دھچکے کے زیر اثر تھی، مگر جب ہانی کی باتوں کا مطلب سمجھ آیا تو پاس آتے ہوئے دبی ہوئی آواز میں مگر شدید غصے میں کہنے لگی، رضوان، کیا بکواس کری ہے یہ صلہ دے رہی ہے ہمارے اتنے سالوں کے احسان کا؟ یہ سن کر میرے ساتھ ساتھ ہانی نے بھی ابو کے سینے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھا، کیونکہ ان کا یہ انداز، یہ روپ، یہ لہجہ سب نیا تھا۔ کیوں تماشا بنا رہی ہو اپنا اور ہمارا بھی؟ یاد رکھو کہ تمہارا ہونے والا شوہر اور اس کی ماں بھی یہی موجود ہیں، اگر انہیں ذرا سے بھی شک ہوا تو ساتھ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تم ہی۔ امی پلیز بس، میں نے انہیں ٹوکا اور پھر انہیں کندھوں سے تھام کر وہاں سے لے جانے لگا، اور ابو جو ہانی کو تسلی دے رہے تھے وہ بول پڑے، دیکھو بیٹا، وہ پریشان ہے نا ابھی، تم دل پر مت لینا اور فکر مت کرو۔ ڈاکٹر نے یقین دلایا کہ سالار کو کوئی خطرناک چوٹ نہیں آئی، شاید 1 نہیں تو 2 دن میں اس کو ڈسچارج بھی کر دیں گے، اور بیٹا سعد کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں۔ سالار نے ابھی خود پولیس کو بیان دیا ہے کہ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے کار ایک ٹرالر سے ٹکرائی، اور سعد وہ تو ابھی ہاسٹل سے آ رہا ہے۔ امی کو وہاں سے لے جاتے ہوئے میں نے یہ سب سنا تو مگر مڑ کر ہانی کے تاثرات دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی مجھ میں۔ پتہ نہیں اس نے اس سب پر یقین کیا بھی ہوگا یا نہیں۔ خالہ بطول نے سارا واقعہ حویلی میں ایک ایک فرد تک پہنچا دیا تھا۔ حیرت ہے، یہ سب ہوتا رہا حویلی میں اور کسی کو پتہ نہیں؟ مہاپارا کو موقع ملا تھا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا۔ اور دینا بچوں کو آزادی، میں کچھ کہتی تھی تو آپ میری زبان پکڑ لیتی تھی کہ بچے ہیں، بچپن کا ساتھ ہے، ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، بچوں میں لگاؤ تو ہو ہی جاتا ہے، بلا وجہ کا بات کا بتنگڑ مت بناؤ تم۔ رضوان نے ٹوکا تو وہ بگڑ گئی۔ ہاں میری تو ہر بات بری لگتی ہے نا، میں ہمیشہ بھابھی کو کہتی رہتی تھی کہ ساتھ کو دور رکھیں ہانی سے، وہ اس پر چھاتی جا رہی ہے، ساتھ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہانی کے علاوہ، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر بس مہاپرا، میں نے کہہ دیا نا، بس۔ اس پر رضوان نے ذرا سختی سے اپنی بہن کو ٹوکا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہے، کیوں معاملے کو اچھال رہی ہو تم؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں بولتی۔ وہ سر جھٹک کر احتجاجاً وہاں سے چلی گئی، اور اب تک خاموش بیٹھی نائلہ نے اس کے جانے کے بعد کہا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے رضوان، وہ ہمیشہ صحیح کہتی تھی، وہ میں ہی تھی جو جان بوجھ کر ٹالتی تھی اس کی باتوں کو۔ ماں ہو، کیا ساتھ کے دل کے حال سے انجان رہ سکتی تھی؟ مگر پھر بھی انجان بنی رہی کہ بات دبی ہے تو دبی رہے۔ رضوان نائلہ کے اس انکشاف پر یا اعتراف پر دھنگ رہ گئے تھے۔ نائلہ، کیا تم جانتی تھی ساتھ کی چاہت کو؟ ہاں رضوان، میں جانتی تھی، مگر یہ چاہت نہیں، اس کا بچپنا تھا، ابھی اس کی عمر ہی کتنی ہے، اور پھر ہانی وہ اس سے بڑی ہے کافی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، مگر ہانی کو بھی تو ساتھ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے ہی میرے معصوم بچے کو اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور پھر شادی کے لیے کسی اور کو پسند کیا، اور تو اور اس پر اتنا بڑا الزام تک لگا دیا کہ میرا معصوم بچہ قاتل ہو سکتا ہے رضوان؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ڈاکٹر سالار کی اماں کو تسلی دے رہا تھا، آپ کے بیٹے کو معمولی چوٹیں آئی اور 1-2 دن میں ڈسچارج ہو جائیں گے۔ جی ڈاکٹر، دراصل مجھے آج ہی امریکہ کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر دل نہیں مانتا، میں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا وہاں جانے کا۔ بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی سے میری ضرورت ہے تو میں کب تک رکوں یہاں؟ دیکھیں آپ ماں ہیں، آپ کی ضرورت تو اسے ساری عمر رہے گی نا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہ جواب میں مسکرا نہ سکی۔ ویسے ایکسیڈنٹ تو بہت خطرناک تھا،
یہ تو معجزہ ہے خدا کا کہ ان کو کوئی بہت سیریس انجری نہیں ہوئی، لیکن اس طرح ڈرنک ہو کر ڈرائیونگ کرنا ضرور خطرناک ہے، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ مگر تبھی دروازے سے اندر آتے نائلہ کو دیکھ کر انہوں نے شرمندگی سے سر ہی جھکا لیا تھا۔ اور اس ایکسیڈنٹ میں انہیں تو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا، مگر الکوہل انہیں کوئی دوسرا نقصان ضرور پہنچا سکتی ہے۔ ویسے کب سے کر رہے ہیں یہ نشہ؟ ڈاکٹر بول رہا تھا اور نائلہ بجھے دل کے ساتھ پلٹ گئی تھی، مگر پھر وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ دل میں عجیب سے وسوسے بھی جاگ رہے تھے اور وہ عجیب سی کشمکش میں تھی۔ کچھ دیر بعد اماں اسی شرمندگی کے تاثر کو چہرے پر سجائے نکلی تو نائلہ نے فوراً ان کا رستہ روکتے پوچھا، کیا سالار ایکسیڈنٹ کے وقت نشے میں تھا؟ وہ خاموش رہی تو دوسرا سوال کیا، کیا صرف اس وقت یہ اکثر رہتا ہے؟ دیکھو نائلہ بہن، شادی کے بعد وہ چھوڑ دے گا آہستہ آہستہ، اماں نے انتہائی کمزور لہجے میں کہا۔ ام ہانی بہت اچھی بچی ہے، بڑی ہی نیک بخت، اس کی ساری بری عادتیں وہ چھڑوا دے گی۔ نائلہ کچھ کہتے کہتے چپ ہوگی اور پھر ایک سرد آہ بھر کر رہے گی۔ آنے والے وقت میں نظر آتا انہیں ڈر اس تلخ سچائی کو پی جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ انہوں نے سالار کی ذات کے حوالے سے سامنے آنے والی اس بدصورت سچائی کو بھی ایک پردے میں چھپا دیا تھا۔ آج دوسرا دن تھا مجھے یہاں، جب سے آیا تھا ہاسپٹل میں ہی تھا۔ علی، ابو، امی سب بار بار مجھے جانے کا کہہ رہے تھے، مگر میں اتنا بدصورت داغ لے کر یہاں سے کیسے چلا جاتا بنا اسے دھوئے؟ سالار کو خون کی فوری ضرورت تھی، وہ میں نے دیا۔ اگر میری جان کی ضرورت پڑتی وہ بھی میں دے دیتا۔ اگرچہ سالار کی نظروں میں میرے لیے ایک سرد مہری اور بیزاری تھی، لیکن میں کسی بھی بات کی پرواہ کیے بنا دن رات اس کی خدمت کرنے میں مصروف تھا۔ پرواہ تھی تو اس بات کی کہ ہنی کو یقین دلا سکوں کہ مجھے اس کی خوشیاں پیاری ہیں، اس کی خوشی کی خاطر میں اسے سالار کا ہوتے ہوئے بھی دیکھنے کا حوصلہ کر سکتا ہوں۔ اور وہ سب دیکھ رہی تھی، میرا رات بھر جاگنا، دن بھر سالار کے روم کے باہر ایک ٹانگ پر کھڑے رہنا، وہ سب دیکھ رہی تھی چپ چاپ، اور میں بھی سب دیکھ رہا تھا خاموشی سے۔ اس کا سالار کے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہاتے دعائیں مانگنا، سالار کے ہوش پر اس کا بھاگ کر اس کے روم میں جانا، مگر اب کسک نہیں ہوتی تھی میرے دل میں اور نہ ہی کوئی جلن ہوتی تھی۔ صرف ایک خلش باقی تھی کہ کاش اس رات میں نے یوں ہی وہ بے تو کے دعوے نہ کیے ہوتے، وہ کھوکھلی دھمکیاں نہ دی ہوتی، تو ام ہانی کے دل میں پل بھر کے لیے بھی یہ وہم نہ آتا کہ میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ سالار کے ہوش میں آنے کے بعد سے اب تک مسلسل اس کے سامنے بیٹھے روئی جا رہی تھی اور وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ہاں تو تم اور زیادہ رونے لگتی؟ نہیں، میں زندہ بھی نہ رہتی۔ سیریسلی؟ زندہ نہ رہنے کی خواہش کرنا بہت آسان ہے، مگر اس خواہش کو پورا کرنا مشکل۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، تمہیں پتا ہے ہانی، زندہ رہنا پڑتا ہے۔ جانتی ہو میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک تم خود چل کر نہیں آؤ گی مجھے منانے، میں کبھی اپنے کہے الفاظ سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر، لیکن اس بار میں نے خود سے کیا عہد توڑنا چاہا۔ میں آ رہا تھا ام ہانی، اپنی زبان سے پھر کر، مگر شاید قدرت کو منظور نہیں تھا، اس نے میرے عہد کا بھرم رکھ لیا۔ ام ہانی نے بے تابی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھیں میں آ گئی ہوں نا، میں اب آپ کو منا رہی ہوں نا، اور سوری بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر آپ کو اگنور نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی کر سکتی ہوں۔ آپ سے اہم میرے لیے کچھ بھی نہیں، اور میں نے واقعی آنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بات کرتے کرتے وہ رو پڑی اور سالار اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے مہندی دیکھنے لگا جو ابھی بھی مدھم نہیں پڑی تھی۔ تم نے اپنے ہاتھ پر مہندی سے میرا نام لکھا؟ ام ہانی چونک کر اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جہاں ہتھیلی کے ابھار پر ایس لکھا تھا۔ وہ ایک دم رونا بھول گئی، گمسم سی ہوگی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ مہندی کا رنگ کتنی جلدی پھیکا پڑ جاتا ہے؟ مٹ جائے گا میرا نام بھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر دل پر لکھے نام کو کون مٹائے گا سالار؟ اس نے سالار کی نظروں سے چھپانے کے لیے مٹھی زور سے بند کر لی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں وہ جان ہی نہ لے کہ یہ حرف اس کے نام کا نہیں بلکہ کسی اور کے نام کا حصہ ہے جسے اس نے خود لکھا ہے اس کے ہاتھوں پر۔ سعد آج بھی نہیں آیا؟ نالے نے رضوان کو پھر سے اکیلے ہی واپس آتے دیکھا تو وہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں نہیں آیا، بہت کہا اسے مگر وہ میری بات نہیں مانا۔ کمال ہے بھائی، وہاں اتنے لوگ ہیں اس کا خیال رکھنے کو، سعد کا کوئی ضروری نہیں ہے ہاسپٹل میں رکنا۔
آپ بس کسی بھی طرح سے واپس بلائیں. اس کا اور ہانی کا بار بار سامنا ہونا ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اسے کل ہی آپ دوبارہ ہاسٹل بھیجیں. نہیں, اسے تو باہر بیرون ملک بھیج دیں آپ. نائلہ کے گھبرائے انداز پر رضوان حیران ہو کر بولے, کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ تم تو اسے دوسرے شہر بھیجنے کے لیے بھی اتنی مشکل سے مانی تھی, اور اب تم اسے ملک سے باہر بھیجنا چاہتی ہو؟ اس کی اور ہانی دونوں کی بہتری کے لیے تو کر رہی ہوں. ہانی کا گھر کبھی نہیں بس سکے گا اگر سعد یوں ہی. اور ہاں, سالار کی اماں اگلے ہفتے جا رہی ہیں امریکہ. اس سے زیادہ وہ نہیں رک سکتی, تو آپ بس 2-3 دن کے اندر اندر سالار کا نکاح پڑھوائیں ہانی سے اور اسے رخصت کریں. نائلہ, ریلیکس. تم کیا ایک کے بعد ایک اوٹ پٹانگ باتیں کرتی جا رہی ہو؟ کل صبح سالار ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آ رہے اور میں پرسوں اسے بیٹی رخصت کرانے کا کہوں؟ ہوش میں تو ہو تم؟ ٹھیک ہے رضوان, پرسوں نہ صحیح 2 دن بعد صحیح, سادگی سے کروا دے, مگر خدا کے لیے اب اس میں دیر مت کریں. تبھی میری گھبراہٹ اور خوف ختم ہوگے اور سعد کا پاگل پن بھی ٹھکانے لگے گا. بات کرتے کرتے وہ رو پڑی تو رضوان بھی مزید کچھ کہہ نہ سکے تھے. اندر عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی تو میں اٹھ کر باہر نکل آیا. حالانکہ باہر رات کے اس وقت ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. میں بازو سینے میں بیچے باقاعدہ ٹھٹر رہا تھا جب علی بھی وہاں گیا. سعد, مجھے انکل نے یہاں بھیجا ہے رات رکنے کو, تو واپس چلا جا سعد. نہیں علی, تمہیں اگر رکنا ہے تو رکو, میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ الزام میں اپنے سر سے اتار نہیں دیتا تب تک. میں پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور علی سنجیدہ سا ہو کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا, ویسے سعد, مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا یار, اور جب پتہ چلا تو مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم جانتے ہو علی, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب سے اسے دیکھا ہے, اس سے محبت کی ہے, مگر میں نالائق بدھو محبت سیکھنا بھول گیا. پہلے سیکھنی چاہیے تھی نا یار, اب کم از کم اب تو مجھے سیکھنے دے. کچی پکی سی ہانڈی اتار کر اس کے سامنے رکھ دی. بھول گیا کہ بہت وقت لگتا ہے پتھر کو پارس بننے میں. علی کی نظروں کے پیچھے میں نے مڑ کر دیکھا تو ہانی کمبل لیے میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی, نہ جانے کب سے. یہ لے لو, بہت سردی ہے یہاں. مجھے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے سردی نہیں لگتی. میں نے یہ کہہ کر اپنا رخ دوبارہ موڑ لیا تھا. آئی ایم سوری سعد, مجھے حقیقت جانے سے پہلے تمہیں الزام نہیں دینا چاہیے تھا. ہانی, کہیں نہ کہیں تو میں ذمہ دار ہوں اس سب کا, اور قصوروار بھی ہوں, کیونکہ میری بد دعائیں تمہاری دعاؤں سے اور میری نفرت تمہاری محبت سے ٹکرا رہی تھی. جس خدا سے تم نے سالار کو پانے کی منت کی تھی, اس خدا سے میں نے بھی سالار کو تم سے دور کرنے کی دعا کی تھی. شاید اسی لیے یہ سب. وہ خاموشی سے کمبل علی کو تھما کر چلی گئی اور وہ رات بھی کٹ گئی. اگلی صبح سالار ڈسچارج ہو کر اپنے گھر چلا گیا اور میں 2 راتوں کی تھکن چہرے پر لیے حویلی لوٹ آیا. سالار چلا گیا گھر؟ میں جوکرز اتارا تھا جب امی نے اندر آتے ہی بلا مقصد سوال کیا, جبکہ جواب وہ یقیناً جانتی تھی. جی امی, چلا گیا وہ. چلو اچھا ہوا, اب تم کم از کم اس کے پیچھے گھر نہ چلے جانا. ویسے تو ہاسپٹل میں بھی اتنا رکنے کی ضرورت نہیں تھی. خیر, اب ذرا احتیاط کرو, گھر میں کافی مہمان ہیں. ماہپارہ کی زبان تو ویسے ہی ہر طرف چلتی رہتی ہے, اور اوپر سے خالہ بطول, کہیں بات پھیل نہ جائے. سب کیوں رکے ہیں سب, ابھی تک واپس کیوں نہیں جاتے؟ میں نے بیزاری سے جوگرز ایک طرف پھینکتے ہوئے پوچھا. چلے جائیں گے بھائی, جس کام کے لیے آئے تھے اب وہ کام کر کے ہی جائیں گے. پرسوں نکاح کے بعد ہم ہانی کو سادگی سے رخصت کر رہے. اپنے تئیں انکشاف کرنے کے بعد انہوں نے بڑی ٹٹولتی نظروں سے مجھے دیکھا تھا, مگر میں کمال ہوشیاری سے اپنے اندر کے طوفان کو چھپائے اب الماری سے کپڑے نکال رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے امی, میں نے بڑے سکون سے فقط اتنا ہی کہا. اور ہاں, اس سے اگلے دن کی تمہاری سیٹ بھی کنفرم ہے. ایک طرف سے مطمئن ہوتے انہوں نے اگلا دھماکہ کیا, جو کہ یقیناً زیادہ بڑا اور چونکانے والا نہیں تھا, کہ ابو مجھے بتا چکے تھے, مگر پھر بھی میں پریشان ہوا. آپ کیوں چاہتی ہیں ایسا؟ کیوں مجھے گھر سے دور اور خود سے دور کری ہیں, سزا کے طور پر؟ نہیں سعد, میں ماں ہوں تمہاری, اولاد کا ہر رنگ ڈھنگ پہچانتی ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے اشارے نہیں سمجھتی؟ سب سمجھتی تھی میں سعد, مگر ہنس کے ٹالتی تھی. تمہاری بے قراریاں نظر آتی تھی مجھے, مگر میں پھر بھی اس کو اگنور کرتی تھی. یہ تھا اصل دھماکہ جسے سن کر میں ہل کر رہ گیا.
میں تمہیں ٹالتی رہی سعد، میں تمہیں اگنور کرتی رہی، جان بوجھ کے انجان بنی رہی کہ تم کھل کر مجھ سے وہ نہ مانگ لو جو میں نہ دے سکتی تھی اور نہ دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے تو روحانی کے رشتے کے لیے اتنی بے چین تھی میں کہ وہ حویلی سے اور تمہاری زندگی سے دور ہو جائے تاکہ تم اس کے اثر سے آزاد ہو جاؤ۔ امی، کیا واقعی؟ میں نے بے یقینی سے ان سے پوچھا۔ ایک ایک کر کے بہت سے مان اور بہت سے بھرم ٹوٹ گئے تھے میرے۔ آپ جانتی تھی تو پھر کیوں؟ مائیں تو اولاد کی ہر خواہش پوری کرتی، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سعد، یہ خواہش نہیں، بچپنا تھا تمہارا۔ وہ 5-6 سال بڑی ہے تم سے، اور تم میرے اکلوتے بیٹے، بلکہ اس حویلی کے اکلوتے وارث۔ تمہیں لڑکیوں کی کیا کمی؟ جب تک تم اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر کے قابل ہو جاؤ گے، وہ 23 سال کی پکی عمر کی ہوگی۔ میں نے بھی کچھ خواب دیکھ رکھے ہیں تمہارے بارے میں۔ کیا میرے بیٹے کی دلہن بن کے ایک بڑی عمر کی یتیم لڑکی آئے گی؟ امی کی بات پر میں کتنی ہی دیر انہیں افسوس بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اب سارے گلے شکوے فضول تھے۔ بوجھل دل کے ساتھ میں کھنڈر کی طرف آ نکلا۔ وہی دیواریں، وہی جا بجا لکھے اس کا اور میرا نام۔ کاش جتنا آسان دیوار اور پیڑ پر ان دونوں کو ایک ساتھ لکھنا تھا، اتنا ہی آسان زندگی میں بھی ان کو ایک ساتھ دیکھنا ہوتا۔ I love you، اپنے ہی کہے الفاظ مجھے چاروں اور گونجتے سنائی دیے۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھا، کھائی میں کچھ گرتا نظر آ رہا تھا، اور پھر دھڑام سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ تمہارے یہ 3 الفاظ ان دیواروں سے ٹکرا کر اس کھائی میں جا گرے ہیں سعد، ان کی بس یہی اوقات تھی۔ میرے کانوں میں ہنی کی آواز بھی ابھری تھی۔ میں نے اپنی جیب سے وہ آخری پتھر نکالا جو کبھی اس نے اپنے ہونٹوں سے چھو کر پھینکا تھا۔ اس پتھر کو، اس لمس کو اس کھائی میں ان 3 لفظوں کے برابر گرا کے میں نے خود کو اب کافی ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ میں اب اپنے دل اور دماغ دونوں طرح سے بھرپور تیار تھا، پورے حوصلے، کمال ضبط اور وقار کے ساتھ اسے ہمیشہ کے لیے ہارنے کو۔